بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سب سے پہلے میں انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس پروگرام کو اس طرح سے آغاز کیا ہے کہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی کافی ہے۔ تو اس میں دو باتیں صرف کروں گا کہ میں نے اپنی لائف میں جب ہم انٹرمیڈیٹ میں پڑھتے تھے، میٹرک میں پڑھتے تھے، تو ایران کے احمدی نیاز صاحب کو دیکھا کرتے تھے، اور بڑی سمپل سی لائف ان کی، بڑے خوبصورت انداز میں، لیکن عقائد کے لحاظ سے انہوں نے ہمیں، جب ہم ISO میں اور مختلف پروگراموں میں کام کرتے تھے، بہت سی موٹیویشن ان سے ملتی تھی۔ لیکن آج کے اس دور میں ابراہیم رئیسی صاحب ہوں، قاسم سلیمانی صاحب ہوں، ان کا پریکٹیکل لائف انہوں نے بتائی ہے کہ واقعی خمینی صاحب کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد اسلام کا پرچار ہے۔ کسی بھی طاقت سے ڈرنے والی بات نہیں ہے، کسی بھی طاقت کے سامنے جھکنے والی بات نہیں ہے، بلکہ صرف اسلام کا پرچار ہے۔ اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ابھی میں ادھر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا کہ ہم لوگ روز، ہمارے جو یہاں پہ اکانومسٹ ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ جی یہاں پہ 300 پہ ڈالر چلا گیا ہے، 310 پہ چلا گیا ہے، آج اس سے اوپر چلا گیا ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے 1 روپے کی نسبت ایران کا 151 روپے بنتے ہیں، اور اسی US ڈالر کی نسبت 42,100 روپیہ بنتا ہے۔ مطلب 1 US ڈالر ہو، 4200 نہیں کہہ رہا، 42,100 روپیہ بنتا ہے، لیکن ان کی اکانومی تو پہ کوئی فرق نہیں پڑا، صرف اس لیے کہ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قائم رہنا، اور جو ائمہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری زندگی کا طرز زندگی دیا ہے، وہ ان کا شیوا ہے، وہی ان کا طرز عمل ہے۔ اور میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کروں گا، ہمیں اس چھوٹے سے پروگرام میں پریشان ہونے والی بات نہیں۔ ہمیشہ انقلابی پروگرام اور اچھے پروگراموں میں لوگ کم ہی آتے ہیں، اور یہ صرف یہاں کی ہسٹری نہیں ہے، ایران میں بھی لوگ تقریباً 15 سے 20% جو ہیں وہ انقلابی ہیں۔ باقی ان میں بھی ایسے ہی ہیں جنہیں کوئی غرض نہیں ہے دنیا کہاں جائے، انہیں اپنا صرف اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے، اور ان میں 50% لوگ وہاں پہ بھی ایسے ہیں جو اس سطح سے بھی نیچے ہیں، جن کی سوچ صرف یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئیں اور چلے جائیں گے۔ ابھی علامہ صاحب قرآن پاک بھی بار بار بات کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ خمینی صاحب کا ایک شیوا قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا اتنا قرآن پاک کو ڈیپلی پڑھنا ہے۔ میں حیران ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی بندہ قرآن پاک کی، آپ لوگ کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، میرے والد محترم صاحب بھی قرآن پاک کے حوالے سے بہت زیادہ تبلیغ کرتے ہیں، تو وہ جب بھی کرتے ہیں تو کچھ لوگ ان کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کیوں سنائے جا رہے ہیں، یہ کچھ اور کیوں نہیں، کوئی ٹپیکل جو ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں واعظین، ان کی خطابت کو کیوں نہیں سنتے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، یہ مخالفت، یہ چیزیں ہمیں روکتی رہتی ہیں۔ لیکن اس پہ میں یہ جو تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے، میں اس میں سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو شہداء ہیں یہ واقعی ہمارے لیے، ان کا خون ایک نئی زندگی ہے، اور انشاءاللہ انہی کے پیروکار بن کے، انہی سے تعلیمات لے کے، قرآن پاک سے وابستہ رہ کے، ہم بھی ان جاہلوں کی طرح نہیں مریں گے جو اکثریت یہاں پہ پائے جاتے ہیں، ہم بھی ان چند لوگوں میں شامل ہوں گے جو انشاءاللہ اس طرز عمل کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھیں گے، اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ جانا چاہوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔